یہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میں سند سنانے جا رہا ہوں. سند میں وہ سند پرنمبٹ سے ہوتے جائیں، عمر آباد سے نکل کے پرنمبٹ سے ہوتے ہوئے پھر واپس عمر آباد جا کے پھر واپس یو پی جا رہی، دلی یو پی ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد وہ مدینہ جا رہی سند. یعنی جو استاد جا جا رہتا ہے ویسا، جیسا کہ بولتے میں نے صحیح بخاری پڑھی، میں نے صحیح بخاری پڑھی. تو میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پہلی سند جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کیسے سند پہنچتی ہے، میں اس کا ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں. کیونکہ حیدرآباد میں کچھ منکرین حدیث تھے، حدیث کا انکار کرنے والے تھے، 40-50 سرغنے تھے، بڑے تھے. وہ لوگ ہمیشہ عام لوگوں کو بولتے تھے یہ حدیث ہے نا بھائی، کیسے یاد کرے ہوں گے، سند کیسے یاد کرے ہوں گے. تو اس وقت پر مجھے خیال آیا بھائی ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم آج سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند یاد کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں 3-4 راوی یاد کرنا ان کے لیے کیا تھا. وہ تو ہم تو چھوٹے کمزور بچے ہیں آج کے 21ویں صدی کے. اور اس زمانے میں جو تھے ائمہ تھے، ان کے بارے میں، ان کے حافظے کے بارے میں ہم جانتے تو ہم کو شک نہیں آتا، لیکن عام آدمیوں کو نہیں معلوم نا، تو اس لیے وہ شک میں آتا. اس لیے میں جان بوجھ کر وہ سند جو ہے، قرآن کی سند بھی سنایا میں بعض جگہوں پر، اور حدیث کی سند سنایا. تو ماشاءاللہ اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ لوگ کہے بھائی پاسبل ہے، اتنی بڑی سند جب سنا ہے. تو ماشاءاللہ وہ 30-40 جو تھے وہ پورے کے پورے واپس ماشاءاللہ اہل حدیث ہو گئے، اور جو ہے توبہ کی، جس کی وجہ سے حیدرآباد میں بڑا فتنہ دبا. تو بعد میں ہر جگہ پر لوگ خواہش کرے شیخ کو پھر سنا، تو ہوتے ہوتے وہ ایک بیان کا ہمارا حصہ بن گیا. ابھی شیخ نے کہا کہ یہاں پر بھی سنا دے، تو میں سناتا ہوں وہ سند. اور خوشی کی بات ہے کہ وہ سند جہاں سے جا رہے میں وہاں پر بیٹھا ہوں ٹرنمبٹ میں، اور عمر آباد سے ہو کر آ رہا ہوں. تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اس میں مناسبت بھی ہے، کیونکہ مولانا شیخ عبد الواجد العمری رحمہ اللہ شیخ الحدیث وہ پرنمبٹ کے رہنے والے تھے. تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ کے استاد ہیں. تو آئیے سند کیسا جاتے دیکھتے ہیں. میں نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ سے، ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد عبد الواجد العمری رحمہ اللہ سے. عبد الواجد العمری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد ابو القاسم العظمی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو القاسم العظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد عبد الرحمن تحفۃ الاحوذی کے مؤلف عبد الرحمن رحمہ اللہ سے. اور امام عبد الرحمن رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے اپنے استاد ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی اپنے استاد احمد الخشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے. احمد الخشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی احمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ سے. احمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام رملی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام رملی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے. امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی اپنے استاد ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد ابو العباس صالح رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو العباس صالح رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام السجزی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام السجزی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد امام فربری رحمۃ اللہ علیہ سے. امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. اس طریقے سے یہ سند آگے چلتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محب حدیث بنائے، محب قرآن، محب حدیث، محب سند، محدثین، علماء کرام، اہل علم کے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اسلام کی سچی محبت کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا.